بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحرائے عرب کے وہ قدیم باشندے جنہوں نے سبا نامی ایک جنت نظیر بستی کو آباد کیا تھا۔ قوم سبا جنہیں اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ صرف ایک ادنا سے چوہے نے ایک عظیم بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم سبا کون تھے اور ان کا انجام کیا ہوا، یہ سب ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی اور دینی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ہمارے لیے سبق آموز قصے بیان کیے ہیں، جہاں کہیں کسی قوم کی کسی برائی کا ذکر ہے تو کہیں کسی قوم کی سرکشی کا تذکرہ ہے۔ ان اقوام پر آنے والے خوفناک عذاب اور ان کے انجام سے نہ صرف قریش مکہ بلکہ اہل کتاب اور اس زمانے کے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، یہاں تک کہ یہ دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان اقوام میں سے ایک قوم ایسی بھی تھی جسے قوم سبا کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے مطابق سبا جنوبی عرب کے ایک بہت بڑی قوم کا نام تھا۔ قدیم زمانے سے ہی پوری دنیا میں عرب کی اس قوم کو کافی شہرت حاصل تھی۔ 2500 سال قبل از مسیح کے اسوریہ اور بائبل کے کتبے میں اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جنہیں ساہوم کہا گیا ہے۔ اسی طرح بائبل کی کتاب یرمیہ میں بھی اس قوم کا ذکر آیا ہے۔ تاریخ کو کھنگالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے جزیرہ عرب میں بسنے والی اقوام کو مورخین 3 طبقوں میں تقسیم کرتے ہیں، جو کہ عرب بعیدہ، عربہ اور عرب مستعربہ کہلاتے ہیں۔ بہرحال قوم سبا کا تعلق عربوں کے دوسرے طبقے یعنی عرب عربہ سے تھا۔ قوم سبا کو سبا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس علاقے کو سبا نامی ایک شخص نے آباد کیا تھا۔ لہٰذا ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کوئی مرد تھا یا عورت یا کسی ملک کا نام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن چلے گئے تھے اور 4 شام چلے گئے تھے۔ سبا سام بن نوح کے بیٹے احتان کی اولاد تھے، یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو قحطانی عرب بھی کہا جاتا تھا۔ سبا کا اصل نام عبد الشمس تھا۔ اہل تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد الشمس نے اپنے زمانے میں آخری نبی کی بشارت سنائی تھی اور وہ ایک نیک انسان تھا۔ سبا جنوبی عرب کے تمام قبائل کا جد امجد تھا۔ اس نے یمن کے مشہور شہر مارب کو آباد کیا تھا۔ ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ سبا بعد میں یمن کے بادشاہوں کا لقب ہو گیا تھا اور ملکہ سبا یعنی بلقیس کا تعلق بھی اسی سلطنت سے تھا۔ قوم سبا کی سلطنتیں ایک زمانے میں اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ مصر، شام، ایران اور ہند تک کے علاقے تک پھیل گئی۔ وہاں کے کھنڈرات میں ان کی نشانات اب بھی موجود ہیں۔ قوم سبا کا عروج کا زمانہ 1100 قبل از مسیح ہے۔ جب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو یہ قوم ایک مالدار قوم کی حیثیت سے مشہور ہو چکی تھی۔ ابتدا میں اس قوم کے لوگ سورج کی پرستش کیا کرتے تھے، لیکن جب ملکہ بلقیس کی حکومت آئی تو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں قوم سبا کے لوگ مسلمان ہو گئے اور شرک و بت پرستی ترک کر دی۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قوم سبا کے علاقے میں مارب نامی ایک شہر تھا۔ یہ شہر بلک نامی 2 پہاڑوں کے درمیان تھا۔ پہاڑوں سے بارش کا پانی آنے کی صورت میں یہ شہر ہمیشہ سیلابوں کی زد میں رہتا، لہٰذا اس شہر کے بادشاہوں نے، جس میں ملکہ بلقیس کا نام بھی آتا ہے، دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط بند تعمیر کیا جس نے سیلاب کو روک کر پانی کا ذخیرہ بنا دیا۔ بند کے اندر اوپر نیچے پانی نکلنے کے لیے 3 دروازے بنائے گئے۔ اس بند کے نیچے ایک بڑا تالاب تھا جس میں 12 نہریں نکالی گئیں جو شہر کے مختلف اطراف میں پہنچائی گئی۔ دونوں پہاڑوں کے کناروں پر باغات لگائے گئے تھے جس میں ہر طرح کے درخت اور ہر قسم کے پھل بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ قدرت کی فراوانی اس قدر تھی کہ ایک عورت سر پر ٹوکری لے کر چلتی تو درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے پھلوں سے وہ ٹوکری خود بخود بھر جاتی۔ سینکڑوں میلوں میں پھیلے باغات کا سلسلہ دیکھنے سے یوں لگتا تھا کہ یہ ایک خوابوں کا شہر ہے۔ قسم قسم کے پھلدار درختوں اور پھولوں کی کثرت سے پورا علاقہ معطر ہو گیا تھا اور جب ہوا چلتی تو اس خوشبو سے لوگ لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ وہی خوب اس علاقے میں عود، عنبر، مشک، درہ چینی اور بے شمار چیزوں کی پیداوار ہوتی تھی۔ اللہ نے اس علاقے کو بلد طیبہ قرار دیا ہے جس میں سردی گرمی کا اعتدال اور آب و ہوا ایسی صحت بخش کے پورے شہر میں مچھر، مکھی، سانپ، بچھو جیسے موذی جانور کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس سے سلیمان علیہ السلام کا رشتہ ہو جانے کے بعد قوم سبا ایک لمبے عرصے تک توحید پر گامزن رہی، مگر بعد میں انہوں نے بغاوت اور سرکشی شروع کر دی۔ وہ لوگ کافر ہو گئے، ان کے اندر شرک اور بت پرستی کا زور ہو گیا۔
ایسٹر یعنی زہرا ستارہ، زاب یعنی سورج دیوی، اور اس طرح کے بہت سارے باطل دیوی دیوتاؤں کی پوجا شروع کر دی۔ نہ صرف شرک اور بت پرستی بلکہ قوم سبا کے لوگ نہایت ہی عیش پسند اور اللہ کے ناشکرے بن گئے تھے، اور مال و دولت کے نشے میں چور ہو چکے تھے۔ وہ خدا کی یاد سے غافل ہو گئے۔ اتنی ساری نعمتوں اور راحتوں کی فراوانی کے باوجود وہ اللہ کو بھول بیٹھے اور دنیا کی دل فریبیوں میں ہی مست ہو گئے۔ قوم سبا کے لوگ اسراف کرنے لگے تھے اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو بیجا برباد کرنے لگے تھے۔ حالت یہ تھی کہ یہ لوگ خالص گندم کی بنی روٹیوں سے بچوں کے بدن کی کنگھی صاف کیا کرتے تھے۔ بعد میں ان گندی روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ جب کوئی صالح شخص انہیں اس عمل سے ڈراتا اور اللہ کا خوف دلاتا تو وہ جواب دیتے کہ جاؤ، ہمیں بھوک اور اناج کی کمی سے کوئی ڈر نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سارے پھل، گندم اور میوے ہیں۔ غرض یہ کہ نعمتوں کی کثرت نے انہیں غافل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً قوم سبا کی طرف 13 پیغمبر مبعوث کیے گئے تھے، لیکن ان 13 پیغمبروں کا ذکر قرآن و حدیث یا کسی بھی تاریخی حوالے میں موجود نہیں ہے۔ ان انبیاء کرام نے ان لوگوں کو خدا کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کی تلقین کی، انہیں راہ راست پر آنے کی نصیحت کی اور بیجا اثرات سے توبہ کرنے کو کہا، لیکن ہر سرکش قوم کی طرح انہوں نے بھی انبیاء کی دعوت کو رد کر دیا۔ اللہ نے انہیں سنبھالنے کی کافی مہلت دی، لیکن وہ اپنے کفران نعمت پر قائم رہے، لہٰذا اللہ نے ان کی گرفت کرنے کا فیصلہ کیا۔ قوم سبا کے جرم کی پاداش میں ان پر اندھے چھچندروں کو مسلط کر دیا گیا۔ ان صحرائی چھچندروں اور چوہوں نے ان کے عظیم معرف ڈیم کا رخ کیا اور بند کو نیچے سے کھودنا شروع کر دیا اور اس میں سوراخ کرتے چلے گئے۔ چوہوں نے بند کے نیچے جگہ جگہ چھوٹے بڑے سوراخ کر دیے، لہٰذا جب پانی کا ریلا آیا تو انہی چوہوں کے ذریعے بنائے گئے سوراخوں سے نکلنے کا موقع مل گیا، جسے بند ٹوٹ گیا اور پانی پوری بستی میں پھیل گیا۔ قوم سبا کے تمام باغات اور کھیت پانی میں غرق ہو گئے۔ پانی کے ریلے میں اہل سبا کا مال و اسباب اور مویشی سب بہتے چلے گئے۔ اہل سبا کے خوبصورت سجے سجائے محلات اور مکانات ویران ہو گئے۔ سبا کے لوگ پانی میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سبا کے کچھ لوگ بھاگ کر عرب کے وسط میں یثرب چلے گئے۔ یہ قبیلہ اوس اور خزرج تھا، جنہوں نے بعد میں مدینہ شہر کو آباد کیا، اور ان کا جد امجد عمر بن عامر نامی شخص تھا۔ نعمتوں کی کثرت نے قوم سبا کو شکر بجا لانے کی بجائے سرمست اور خدا کی یاد سے غافل کر دیا۔ یہ سزا ان کے اپنے ہی اعمال کا بدلہ تھا جو انہوں نے کیے تھے۔ اس طرح اللہ کے غضب نے اس قوم کو انتہائی عروج سے گرا کر اس گڑھے میں پھینک دیا جہاں سے پھر کوئی مغلوب قوم کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا اللہ تعالی نے ہمیں نوازا ہے اس میں خوش رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔